الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون. وقال تعالى في موضع آخر إن أولياؤه إلا المتقون. صدق اللہ العظیم. آج بھی سب سے پہلے ہم اور آپ اس آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کے بارگاہ بکس پناہ میں حب نبوی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پڑھیں بآواز بلند و شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأہل بیتہ وأصحابہ وبارک وسلم علیہ وعلیہم اجمعین. حضرات گرامی، گزشتہ جمعہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ وقت کی قلت کے باعث بات مکمل نہیں ہوئی تھی اور بہت ساری ایسی احادیث اور وہ حدیث بھی جس کا میں ذکر کیا تھا، اس کی میں تشریح کر رہا تھا، اس میں بعض جز رہ گیا، لہذا آج اس کی وضاحت کرتے ہوئے شان اولیاء، یہ اللہ کے نیک بندوں کا جو مقام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے، اس کو انشاءاللہ واضح کیا جائے گا. چونکہ یہ اللہ کے نیک بندے، یہ مخصوص بندے ایک الگ جماعت ہے، ایک الگ مخصوص جماعت ہے جس کو جاننا بہت ضروری ہے اور سمجھنا بھی ضروری ہے. بعض حضرات کم علمی کی بنیاد پر ان اولیاء کے مقام و مرتبہ سے واقف نہیں ہوتے اور یا تو جان بوجھ کر یا عدم واقفیت کی بنیاد پر اپنی زبان سے ان اولیاء کی شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی سے من عادى دشمنی کی، بغض رکھا، عداوت رکھی، اس کے شان میں گستاخی کی یا بے ادبی کی، فقد آذنته بالحرب، میں اس شخص سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. تو اعلان کون کر رہا ہے؟ کوئی اور انسان نہیں کر رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ فقد آذنته، میں اس شخص سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں جس نے کسی میرے ولی کی شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی، دشمنی کی. ظاہر سی بات ہے جب آدمی دشمنی کرتا ہے تبھی بے ادبی کرتا ہے، اور جب مقام و مرتبہ سے واقف نہیں ہوتا ہے تبھی گستاخانہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، نکالتا ہے. تو ہم تو ان کے گستاخی میں میرا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم ایمان پر ہیں کہ نہیں، اپنے ایمان کا بھی احساس نہیں ہوتا. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کے مال کو تقسیم کر رہے تھے. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجیے. اب کوئی سرکار کو کہے انصاف کرنے، تو سرکار اگر منصف نہیں ہے تو کون منصف؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگر انصاف نہیں کرے گی تو پھر کون کرے گا اور کس سے امید کی جا سکتی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ وہ مال غنیمت سرکار بانٹ رہے تھے تو جس کو جتنا دینا ضروری تھا اور آپ سمجھ رہے تھے کہ کس کو کتنا دینا ہے، کون کتنا کا مستحق ہے، اسی اعتبار سے سرکار تقسیم کر رہے تھے. اس نے آ کر کہا کہ انصاف کیجیے. تو سرکار دو عالم نے فرمایا صحابہ سے، اے صحابہ اس شخص کو پہچان لو، اس کی نسل سے ایک ایسی جماعت تیار ہوگی. اس شخص کے تعلق سے اشارہ کر کے فرمایا یجتمعون فی المساجد
وہ مسجدوں میں اجتماع کرے گی، ہر وقت اللہ اللہ کرے گی، تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں میں کمی سمجھو گے اور سوچو کہ یہ کتنے بادشاہ لوگ ہیں، یہ کتنے اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ کتنے متقی لوگ ہیں۔ ان کے ظاہری انداز کو دیکھ کر، ان کے ظاہری لباس کو دیکھ کر، ان کی حیت کو دیکھ کر اپنے ایمان میں تم کمی پاؤ گے، تمہیں محسوس ہوگا، تم ایسا ریئلائز کرو گے۔ مگر یاد رکھو، ایمان اس کے اندر سے ایسا نکلا ہوگا، ان جماعت کے اندر سے ایمان اس طرح نکلا ہوگا جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے اور ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ جی ایسا ہوگا کیوں؟ ان کی بے ادبی اور گستاخی کی بنیاد پر، ان کی بے ادبی اور گستاخی کی بنیاد پر ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ غلطی سے بھی اپنی زبان سے ان بزرگوں کی شان میں ہم گستاخی کے کلمات ادا کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فقد آذنتہ بالحرب، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ ایک ولی کی بات کہ ایک اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی ہو گئی، عداوت کر لیا اس نے، تو اللہ جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ جو ولیوں کا ولی ہے، جو سلطان الاولیاء ہے، جو ولیوں کا بادشاہ ہے، اگر اس کی شان میں اگر گستاخی ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تو ایک جنگ کی بات کر رہا ہے۔ اگر ان اولیاء کے بادشاہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو اللہ کا اس کے ساتھ کتنا جنگ ہوگا۔ بچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ آج چند نوجوان بیچارے نہیں جانتے ہیں، علم سے دور ہیں، مگر چند نوجوان ذرا سی حدیث پڑھ لیتے ہیں، ذرا سا قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، ان کو ایسا احساس ہونے لگتا ہے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں۔ اب وہ عالم کی تقریر بھی سماعت کرنے کے قائل نہیں ہوتے۔ گوگل سے اور یوٹیوب سے انہیں علم حاصل کرنے کا شوق ہو گیا، جبکہ کہا گیا کہ اہل علم کے درمیان بیٹھو، علم کے حصول کے لیے علماء کے مابین بیٹھو۔ تمہیں نہیں سمجھ میں آتا اہل علم سے پوچھو۔ قرآن نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، قرآن نے طریقہ بتایا بھائی علم حاصل کرنے کا۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنی ہے تو اہل علم سے پوچھو، سمجھو، جانو اور عمل کرو۔ ہم سوچ رہے ہیں نہیں ہم تو یوٹیوب سے علم حاصل کریں گے، ہم گوگل سے علم حاصل کریں گے۔ ان کو معلوم نہیں ہے 80% گوگل پر کنٹرول اور قبضہ اگر کسی کا ہے تو یہودیوں کا ہے، انہیں نہیں معلوم۔ الگ الگ سائٹ پر اہل سنت والجماعت کا نام لے کر، مسلمانوں کا نام لے کر، مسلمانوں کے مکتب فکر کا نام لے کر یہ یہود و نصارہ اپنی اپنی سائٹ چلا رہے ہیں۔ آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ یہ سائٹ مسلمانوں کا ہے کہ یہودوں کا ہے۔ آپ کیسے ڈیفائن کریں گے بتائیے نا، کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دو باتیں اس نے رکھ دیا آپ کے سامنے، یہ دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ ہے، یہ اشرفیہ کا فتویٰ ہے، یہ فلاں ادارے کا فتویٰ ہے۔ وہ ڈال دے گا اس پر، یوٹیوب پر، گوگل پر، اور آپ اس کو دیکھ کر ایک چیز کو لے لیں گے، جبکہ نہ وہ فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا ہے نہ وہ فتویٰ اشرفیہ کا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، وہ ایک ایسی چیز ظاہر کرے گا آپ کو لگے یہ دین کا حصہ ہے، اور آپ اس کے جھانسے میں آ جائے گا۔ آپ کو پتا ہے مسلمانوں زیادہ پڑھا لکھا ہے یہودی۔ ایک اللہ کے رسول کی حدیث ہے ان یہودیوں کے بارے میں کہ میدان جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو یہودی پشت پناہی حاصل کریں گے، چھپ رہے ہوں گے۔ تو ایک درخت ہے، ایک پودا، اس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ یہ پودا اس یہودی کی پشت پناہی کرے گا۔ ان یہودیوں کو اللہ کے رسول کی اس حدیث پر کتنا یقین ہو گیا کہ اس کو یہ ریالائز ہو گیا کہ قیامت کے وقوع کے وقت میں ہمارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوگا، اور اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے وہ پودا لگانا شروع کر دیا، تاکہ جب قیامت کا وقوع ہو تو ہماری پشت پناہی یہ پودا کر دے، یہ پلانٹ کر دے، یہ درخت کر دے، وہ اس کے پیچھے جا کر چھپے گا۔ تو اب اللہ کے رسول کی حدیث اس کو معلوم ہے، اس کا مطلب وہ حدیث خود انالائسس کر رہا ہے، تبھی نا وہ حدیث سمجھ رہا ہے، اس میں غوطہ لگایا ہوا ہے اور وہ اس پر ریسرچ کر رہا ہے۔ اور ہمارے لوگ یوٹیوب اور گوگل سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ اہل علم سے پوچھئے، اہل علم سے سمجھئے۔ 9 سال لگتا ہے عالم بننے میں انسان کو، 9 سال صرف نارمل عالم بننے میں۔ اس میں فضیلت کی تو 2 سال اور ایڈ کر دیجیے اس کے اندر، پرائمری کو چھوڑ کر کے میں بتا رہا ہوں، صرف کورس کی جو پیریڈ ہے وہ 9 سال ہے۔
تو 9 سال اس کو حدیث کے اصول پڑھنے پڑتے ہیں، حدیث کے جو ہے کہ وہ صحیح ستہ کا اس کو مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور باضابطہ صرف ترجمہ نہیں، اس کی تشریحات، قرآن کی تشریحات، تب جا کر وہ عالم بنتا ہے۔ یہ چند لونڈے بیچارے، ان کو کچھ معلوم نہیں ہے، چند احادیث کی کتابیں ان کے سامنے دکھا دی جاتی ہیں، اور احادیث دکھا دی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہی لکھا ہوا ہے، وہ عمل کرنا شروع کر دیتے۔ کیا ہے یہ؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ 2 حدیث اللہ کے رسول کی۔ اب ایک شخص کو کہا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس نے سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھی۔ اب یہ حدیث دکھا دیا گیا، وہ پورے محلے میں، پورے حاجی نگر میں گھوم رہا ہے کہ دیکھیے حدیث میں لکھا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے۔ اب لوگ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع۔ اور دوسری حدیث جس میں فرمایا گیا کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، میں آپ کے ذہن کو واضح کرنا چاہتا ہوں، سمجھیے، تاکہ آپ کے ذہن کو اور آپ کے ایمان کو کوئی خطرے میں نہ ڈالے۔ حدیث کا نام لے کر، قرآن کا نام لے کر، قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ قرآن بعض کے لیے گمراہی کا سبب بنے گا اور بعض کے لیے ہدایت کا سبب بنے گا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے، یہ بات اگر میں آنے والی ہے قرآن کا، اللہ کہتا ہے یہی قرآن بعض کے لیے ہدایت ہے اور بعض کے لیے گمراہی ہے۔ تو گمراہی کیسے ہوگی؟ مفہوم غلط سمجھ لیجیے، مطلب غلط سمجھ لیجیے گا، سمجھنا کچھ چاہیے، سمجھیے گا کچھ، تو یہاں گمراہی تو دامنگیر ہوگی۔ وہی حدیث کا معاملہ ہے، حدیث کے اندر کیٹیگری ہے، بعض حدیث ناسخ ہے، بعض حدیث منسوخ ہے، قرآن کی آیت بھی بعض ناسخ ہے بعض منسوخ ہے۔ اب آپ سوچئے یہ ناسخ اور منسوخ کیا ہوتا ہے؟ نہیں معلوم ہوگا آپ لوگوں کو، شاید کہ ایک آپ لوگ ہوں گے جو ناسخ اور منسوخ سمجھتے ہوں گے، شاید کہ حدیث کے اندر ناسخ اور منسوخ کا حکم ہوتا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم ہوگا، مجھے یقین ہے کہ نہیں معلوم ہوگا۔ بعض حدیث ناسخ ہے اور بعض منسوخ ہے۔ ناسخ اس کو کہتے ہیں جو پہلے والے حکم کو باطل کر دے۔ اللہ کے رسول نے پہلے کچھ کہا، دوسری حدیث آئی اور اس حکم کو اس حدیث نے باطل کر دیا، تو اس کو ناسخ کہتے ہیں۔ اور جو حدیث منسوخ ہوئی اسے منسوخ کہتے ہیں، اس کا عمل حکم باطل ہو گیا، مگر حدیث دونوں موجود ہیں۔ اب سامنے والے آدمی کبھی آپ کے سامنے منسوخ حدیث لا کے دکھائیں گے اور کہیں گے دیکھیے اس میں حکم ہے، جبکہ ناسخ حدیث موجود ہے۔ اب یہاں ایک حدیث ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس کا کوئی امام ہو، نماز آپ پڑھتے تو امام ہوتا ہے نا، تو جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہوگی۔ حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، تو امام کی قرأت مقتدی کی قرأت، یعنی اب وہ کیا ہو گیا؟ مقتدی اقتدا کر رہا ہے اپنے امام کی، تو امام کا سورت پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تو اب یہ بتائیے دو حدیث میں آپس میں تعارض ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہوا کہ جس میں فرمایا گیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے ورنہ نمازی نہیں ہوگی، اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت، مطلب آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب دو حدیث بظاہر تعارض ہے ایک دوسرے کے لیے، تعارض مطلب ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے، ایک میں اثبات ہے ایک میں نفی ہے، ایک پازیٹیو تھاٹ دے رہا ہے ایک نیگیٹو تھاٹ دے رہا ہے۔ اب آپ کس کو مانیے؟ ایسے جگہوں پر ان مجتہدین کی ضرورت پڑتی۔ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ ہم سے زیادہ فقیہ ہیں۔ حدیث امام ابن وہب نے فرمایا، بہت بڑے محدث تھے علامہ ابن وہب، فرمایا امام ابو حنیفہ سے کہ اگر امام ابو حنیفہ نہیں ہوتے تو ہم حدیث کے ہوتے ہوئے گمراہ ہو جاتے۔ حدیث ہوتے ہوئے گمراہ کیسے ہوتے بھائی؟ تو سمجھیے کہ ایک میڈیکل اسٹور ہے اور اس میڈیکل اسٹور میں بہت ساری دوائیں رکھی ہوئی، بہت ساری دوائیں، مگر میڈیکل اسٹور والے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سی دوا کس مرض کی ہے۔ اب وہ اپنے انداز سے دے دے وہ ایک الگ بات ہے اور فائدہ ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، مگر اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ واقعی اس میڈیسن کی اسٹڈی آپ نے کی ہے، وہ بولے گا نہیں کی، دوا دے دیتے ہیں ایکسپیرینس کی بنیاد پر۔ تو پھر ڈاکٹر پرسکرپشن کیوں لکھتا ہے، نسخہ کیوں لکھتا ہے؟ تو اس کو معلوم ہے کہ اس میڈیکل اسٹور کی جو دوائیں ہیں
کون سی دوا کس مرض کی ہے، دوا اس کے پاس ہے، اس دوا کی تحقیق اس ڈاکٹر کے پاس ہے۔ تو حدیث کا جو مقیہ ہے، کثرت ہے، ان محدثین کے پاس ہے، ان کے پاس احادیث کا جو ہے کہ وہ ایک یہ لگا ہوا ہے، مگر اس حدیث کے تعلق سے اگر کوئی بتائے گا تو وہ فقیہ بتائے گا، فقیہ بتائے گا کون سی حدیث کس لیے ہے۔ اب دو حدیث بظاہر آپس میں تعارض ہے، ایک دوسرے کے لیے معترض ہے، ایک دوسرے کے حکم کو اگر دیکھا جائے تو ایک میں حکم ہے پڑھو، ایک میں حکم ہے مت پڑھو۔ اب ان دو حدیث کو دیکھیے، امام ابو حنیفہ نے اسی تشریح فرمائی۔ کیا تشریح فرمائی؟ سنیے، غور سے سنیے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا دونوں حدیث درست ہے، حدیث گڑبڑ نہیں ہوتی، حدیث کو سمجھنا اصل مسئلہ ہے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحابہ سے کہ عصر کی نماز فلاں مقام پر پڑھنی ہے، عصر کی نماز فلاں مقام پر جا کے پڑھنی ہے۔ تو صحابہ میں ڈویژن ہو گیا، بعض صحابہ نے نماز پڑھ لی اور بعض نے نہیں پڑھی، بعض نے نہیں پڑھی۔ اب جن لوگوں نے نماز پڑھ لی اور جن لوگوں نے نہیں پڑھی، آپس میں تھوڑا سا گفتگو ہوئی، کلیش ہوا، ارے سرکار نے فرمایا تھا فلاں مقام پر نماز پڑھنی ہے اور تم نماز پڑھ لی، تو سرکار کے حکم کی عدولی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تمہیں نافرمانی کی؟ تو انہوں نے کہا، بعض جنہوں نے نماز پڑھ لی تھی انہوں نے کہا کہ نہیں، سرکار کا مقصد تھا کہ ہم وہاں جلدی پہنچ جائیں، ایسا نہیں ہے کہ وہاں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے مسجد نبوی سے، یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ وہاں جلدی بالتعجیل مراد ہے تاکہ اس مقام پر ہم جلدی پہنچ جائیں، یہ مطلب ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، سرکار کو حکم دیا کہ فلاں جگہ مقام پر نماز پڑھنی۔ ابھی آج ہم لوگ آپس میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم کو کہیں جلدی جانا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، مغرب بعد کانکرا میں ایک پروگرام ہو، سپوز ہے کہ مغرب بعد کانکرا میں ایک پروگرام ہو اور امام صاحب آپ کے کہہ رہی چلو مغرب کی نماز وہی پڑھنی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کانکرا کے مسجد میں مغرب کی نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں وقت سے پہلے پہنچ جائیں گے تو پروگرام بھی وقت سے پہلے ٹائم پر شروع ہو جائے گا۔ تو مقصد یہ تھا کہ وقت پر پہنچنا۔ اب اگر ایک آدمی جلدی میں وہ پڑھ لے، عصر کی نماز ہی پڑھ لے، اب پڑھ کے نکلے تو کیا وہ اس حکم کے خلاف جائے گا؟ نہیں، مقصد ہے جلدی پہنچنا۔ تو بعض صحابہ نماز پڑھ لی، اب بعض نہیں پڑھے، دونوں کا کیس گیا کس کے پاس؟ سرکار دو عالم کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا کہ جن لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے وہ بھی درست ہیں اور جن لوگوں نے نہیں پڑھی وہ بھی درست ہیں۔ کیسے درست ہو گئے بھائی دونوں؟ تو سرکار نے فرمایا ایک نے میرے مقصد کو سمجھا، کہیے سبحان اللہ، ایک نے میرے مقصد کو، اس کے اندر انڈرسٹینڈنگ پاور بہت ہائی لیول کا تھا، مجتہد ہوں گے، صحابہ میں مجتہد تھے بعض، تو ایک نے میرے مقصد کو سمجھا، اس کو یہ معلوم تھا کہ وہاں جلدی پہنچنا مراد ہے، نماز کی افضلیت مراد نہیں ہے، اور جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھی وہ بھی درست ہے، انہوں نے ہمارے ظاہری الفاظ پر عمل کیا۔ آپ سمجھ لینا، علم کے حصول کے لیے 9 سال آسان نہیں ہوتا۔ آپ پوری زندگی دنیاوی کام میں لگے رہے اور چند مہینے اور چند دن آپ کو کوئی حدیث مل گئی اور آپ کھڑے ہو گئے امام سے بحث کرنے کے لیے، ارے بھائی کہاں ہو تم؟ ایک آدمی میڈیکل اسٹور کھول کر کے چلا گیا ڈاکٹر سے آرگومنٹ کرنے کے لیے، تو اس کو عقل مند کہیں گے آپ حضرات یا بیوقوف کہیں گے؟ عقل مند کہیں گے بیوقوف کہیں گے؟ بھائی وہ ڈاکٹر کی پڑھائی کیا ہے، وہ ایم بی بی ایس ہے، وہ ایم بی بی ایس ہے، اس نے اسٹڈی کی ہے میڈیکل میں جا کر، اس نے میڈیسن کی اسٹڈی کی ہے، اور آپ نے میڈیکل کی اسٹڈی، آپ کو ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے ایکسپٹ کرتے ہیں آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، مگر ضروری نہیں کہ آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو چند دن آپ دین کے تعلق سے کچھ چیزیں معلوم ہو گئی اور آپ کو یہ لگا اتنا ہی تو دین ہے۔ جیسے بینگ ہوتا ہے نا، میڈل کنویں میں ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ پوری کائنات یہی ہے، اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ سامنے والا کو کچھ نہیں معلوم۔ ارے بھائی سامنے والے کے بارے میں ذرا اسٹڈی کر لو، وہ بھی 9 سال لگا کے آیا ہے، وہ بھی 10 سال لگا کر کے آیا ہے، تو یہ چیز ختم کیجیے۔ فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی قرأت امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ وہ حدیث جس میں سورہ فاتحہ کا ذکر ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا۔ امام ابو حنیفہ نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے کہا کہ اس حدیث کا تعلق انفرادی نماز پڑھنے سے ہے،
آپ انڈیویجولی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گا، سورت بھی پڑھنی پڑے گی، یہ اس کے لیے ہے، سورہ فاتحہ نیسیسری ہے۔ مگر دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ من کانا لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے، اس کا تعلق جماعت سے نماز پڑھنے ہے۔ جب آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے تو اس کا یہ معاملہ ہوگا۔ تو اب آپ آ گئے اور آپس میں کلیئر شروع کر دیے۔ ڈائیورسٹی اچھی چیز ہے، مگر ڈائیورسٹی کو اپنی پہچان بنانا یہ غلط ہے۔ ایک مسجد میں مختلف لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ مسجد کے اندر اتحاد ہے، مقتدیوں میں اتحاد ہے، مگر آپ اس ڈائیورسٹی کو اپنے لیے ایک علامت بنا لیں تو یہ غلط ہے۔ اب وہ سب کے لیے ہے، چاہے وہ مکتب بلینیت ہو، مکتب دیوبندیت ہو، مکتب اہل حدیث ہو، کوئی ہو، اسلام کو اپنے لیے علامت بن بنائیے۔ دین سب کے لیے ایک ہے، دین وسط بنیے آپ، امت وسط بنیے آپ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کا مصداق بنیے۔ یہی پیغام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کو ڈویژن نہیں کرنا ہے، آپس میں اتحاد کے ساتھ رہنا ہے، متحد ہو کر رہنا ہے۔ اس ڈائیورسٹی کو آپ انجوائے کیجئے، مگر اس ڈائیورسٹی کو اپنے لیے علامت پر بنائیے۔ یہ اولیاء کا درس یہی رہا ہے۔ یہ صوفیاء کرام 1400 سال سے لے کر اب تک یہی پیغام دیتے آئے، اور ان کے اوپر فتوے لگتے رہے کہ یہ تو سب کو بلا لیتے ہیں، خانقاہ میں سب آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا گیا ان اولیاء کی صحبت میں جب بیٹھیں گے آپ تو آپ کا ذہن وسیع ہوگا، آپ کی سوچ کے اندر ترقی ہوگی، آپ ڈائیورسٹی کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ آپ خانقاہوں میں دیکھیں کتنی ڈائیورسٹی، کوئی شخص، کوئی اللہ کا ولی یہ نہیں کہتا کہ تم میرے سلسلہ سے منسلک نہیں ہو لہذا تم سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا، صحیح حدیث کے اندر، کہ جب یہ ان اولیاء کو اللہ تعالیٰ نور کے منبر پر جب بیٹھائے گا تو ان کے بارے میں ایک صفت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ ان کا جو دل ہوگا وہ پرندوں کے دل کی طرح ہوگا، یعنی نرم ہوگا، اور اللہ پر توکل کرنے والے لوگ ہوں گے، پرندہ کی طرح دل ہوگا اس کا، ان اولیاء کرام کا۔ اور دوسری یہ بتائی گئی کہ ان اولیاء کے تعلق سے کہ ان لوگوں کے آپس کے دل ملے ہوئے ہوں گے۔ اب اس نقطے پر غور کیجیے، ان اولیاء کے دل آپس میں ملے ہوئے ہوں گے، ایک دل ہوگا، ایک دوسرے کے مختلف، ایک دوسرے سے لوگ اختلاف نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی کرٹیسائز نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے۔ ان اولیاء کی صفت حدیث میں بیان کی گئی۔ تو جو اولیاء ہوں گے وہ متحد ہوں گے، جو اولیاء ہوں گے ان کے درمیان آپس میں اختلاف نہیں ہوگا۔ اختلاف تو مولوی کرتا ہے، صوفی اختلاف نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ علماء میں اور صوفیوں میں پڑھتا ہی نہیں، چونکہ علماء صوفیوں کو سمجھتے ہی نہیں۔ یہ جو علماء ہے مولوی، علماء ظواہر کی بات کر رہا ہوں، علماء ربانیین کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ علماء رب جس کو قرآن نے کہا ہے نا، قرآن نے کیا کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے علماء ڈرتے ہیں۔ مجھ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں، علماء کی جماعت مجھ سے ڈرتی ہے۔ اس سے مراد یہ ظاہری علماء نہیں ہیں، اس سے مراد علماء ربانیین ہیں۔ یہ اولیاء ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرتے، وہ مل کر رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا، حدیث کے اندر ذکر آیا کہ وہ جو جنت میں ہوں گے ان کے دل آپس میں ملے ہوئے ہوں گے، ایک دل ہوگا ان کا، اور ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہوں گے، چاہے وہ سلسلہ قادریہ کے اولیاء ہوں، چاہے سلسلہ چشتیہ کے اولیاء ہوں، چاہے سلسلہ نقشبندیہ کے اولیاء ہوں، چاہے سہروردیہ کے اولیاء ہوں۔ یہ تمام اولیاء اپنے اپنے مریدین کے ساتھ تو ہوں گے مگر ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہوں گے۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی آیا کہ اللہ، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کے تعلق سے فرمایا کہ جنت میں موتیوں بھرا خیمہ بنایا جائے گا، موتیوں سے ان کے خیمے تیار کیے جائیں گے، موتیوں سے، ان اولیاء کے لیے، ان اللہ کے نیک بندوں کے لیے، مومن کے لیے موتیوں سے خیمے تیار کیے جائیں گے۔ اور حکم ہوگا اللہ کا ان اولیاء، ان بزرگوں، ان اللہ کے ولیوں سے کہ آپ اپنے مریدین، اپنے متوسلین، اپنے معتقدین کے ساتھ، اپنے محبین کے ساتھ اس خیمے میں جا کر کے آرام فرمائیں۔ وہ اولیاء اپنے متعلقین کے ساتھ، اہلو کا لفظ آیا حدیث کے اندر، اس میں تمام لوگ مراد ہیں جو ان کے ساتھ رشتہ محبت میں جڑ گئے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو حکم ہوگا کہ آپ اپنے ان چاہنے والوں کو لے کر اس خیمہ میں آرام فرمائیں۔ وہ موتیوں بھرا خیمہ اللہ ان کے لیے، خاص بندوں کے لیے تیار کرے گا جنت میں۔ تو محبت سے کیا ملتا ہے؟ ایک صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی تم،
بھائی قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو قیامت تو بہت ہولناک والی چیز ہے. اب تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو تو کچھ تیاری کر رکھی ہوگی تم نے. تو قیامت کے لیے تیاری کیا ہے تمہاری؟ کہا حضور تیاری تو کچھ نہیں ہے. نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عمل بہت کم ہے، مختصر سا عمل ہے، اور اپنے عمل پر ہمیں ناز نہیں ہے. ایک چیز پر ناز ہے، اپنے ایک عمل پر ناز ہے. سرکار نے فرمایا وہ کیا ہے؟ کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا انتا مع من احببت. صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ رہو گے جنت میں جس سے تم محبت کرتے ہو. تو آقا کا کیا مقام ہوگا اور انبیاء کا جو مقام اور جو درجہ اللہ تعالیٰ جنت میں ادا کرے گا. میں نے کہا نا حدیث میں کہ ایسی جماعت اللہ کے رسول نے فرمایا ہوگی جو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب نور کے منبر پر بٹھائے گا. انبیاء بھی دیکھ کر اشش کریں گے، شہداء بھی دیکھ کر اشش کریں گے، صحابہ بھی دیکھ کر اشش کریں گے. کون لوگ ہیں؟ یہ تو نبی بھی نہیں ہے، یہ تو شہید بھی نہیں ہے، ارے یہ تو صحابہ بھی نہیں ہے. پھر اللہ نے ان کو یہ مقام کیوں دیا؟ کیوں دیا یہ مقام؟ اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے متعلقین بھی رہیں گے. حدیث میں ان کے تعلق سے آیا کہ جو پہلی جماعت ہوگی اس کا چہرہ شمس کی طرح ہوگا، سورج کی طرح چمک رہا ہوگا، اور جو اس کے بعد والی جماعت ہوگی اس کا چہرہ ستاروں جیسا ہوگا. حدیث کے اندر ذکر آیا. تو یہ وہ جماعت ہوگی جو مخصوص جماعت ہوگی جس کا ویلکم اللہ تعالیٰ اس طرح کرے گا کہ ان کے چاہنے جو رشتہ محبت میں جڑ گئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ. تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ انتا مع من احببت، کہ تم اس کے ساتھ جنت میں رہو گے جس سے تم محبت کرتے. اور ایک روایت میں اور فرمایا گیا مطلق المرء مع من احب. ایک تو یہ روایت کہ انتا مع من احببت کہ تم اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو. دوسری حدیث میں فرمایا گیا المرء مع من احب کہ انسان اس کے ساتھ رہے گا، اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کے ساتھ اس کا حشر و نشر ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا تھا. تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم محبت کس سے کر رہے ہیں. اس سے کر رہے ہیں جو جنت پہنچانے والا ہے، یا اس سے کر رہے ہیں جو جہنم پہنچانے والا ہے. تو بچنے کی ضرورت ہے. محبت بھی کیجئے تو پہچان کر کیجئے، اس سے کیجئے جس سے آخرت کا فائدہ ہو، اس سے کیجئے جس سے نجات کا جو ذریعہ بن جائے، اس سے کیجئے جو جنت میں جانے کا آپ کے لیے وسیلہ بن جائے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.